بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی پارہ نمبر 26 کا سبق نمبر 9 ہے۔ اس سبق کے اندر ہم سورہ احقاف کی آیت نمبر 23 سے لے کر 25 تک تفسیر اور تشریح پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، انہوں نے فرمایا ٹھیک علم تو اللہ کے پاس ہے، وابلغکم ما ارسلت به، اور مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، البتہ میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی طرف سے جب اپنی قوم کو دعوت دی گئی تو اس دعوت کو جھٹلانے کا بیان ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کا بیان ہے، جیسے کہ اس سے پچھلی آیت میں ہے قالوا جئتنا لتأفکانا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو جو ہے وہ نہ پکارو اور اس کی عبادت نہ کرو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ ہمارے پاس لے آؤ۔ تو اس آیت میں حضرت ہود علیہ السلام کا وہ جواب ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو دیا اس بات کے جواب میں کہ عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی دیتے ہو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تمہیں صرف پیغام پہنچا سکتا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں جو ہے وہ عذاب نہیں لا سکتا، مجھے عذاب لانے کا اختیار نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ تمہیں کس وقت جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور کب تمہارے اوپر عذاب نازل کرتا ہے۔ میرا کام ہے پیغام پہنچانا، تبلیغ کرنا، میں تو صرف تمہیں حق کی دعوت دے سکتا ہوں جو کہ تمہیں دے رہا ہوں اور تم جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، یہ تمہاری نادانی اور جہالت ہے، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تو میں وہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ قال ہود، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہود یہاں پر اس کی ضمیر کا مرجع بیان کر دیا کہ قال کی ضمیر جو ہے اس سے مراد ہود علیہ السلام ہے۔ قال ہود، کس نے کہا؟ ہود علیہ السلام نے کہا انما العلم عند اللہ هو الذی یعلم متی یأتیکم العذاب۔ اللہ تعالیٰ کو کس چیز کا علم ہے؟ انما العلم عند اللہ، یہ اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں، اس چیز کا علم ہے کہ وہ تمہارے اوپر کب عذاب لائے گا۔ متی یأتیکم العذاب هو الذی یعلم، وہ جانتا ہے کہ وہ تمہیں کب عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وابلغکم ما ارسلت به الیکم، میں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا۔ الیکم کہاں بھیجا گیا؟ الیکم تمہاری طرف۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک نادان قوم ہو۔ قومًا تجہلون، تم ایک جاہل قوم ہو۔ بِاسْتِعْجَالِكُمُ الْعَذَابِ، یہ اس کی تفسیر بیان کر دی کہ جہالت کی وجہ کیا ہے۔ جہالت کی وجہ یہ ہے کہ تم عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہو، تم عذاب کو جلدی جو ہے وہ نازل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اس سے اگلی آیت ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس کو ایک بادل کی شکل میں، عارضاً ایک بادل کی شکل میں آتے ہوئے دیکھا جو مستقبل اودیتہم، ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا، قالوا، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، بل ہوا مستعجلتم بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم
جلدی مچا رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم کذالک نجزی القوم المجرمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تدمر کل شیء بامر ربها، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ تدمر تہس نہس کر ڈالے گی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، مجرم لوگوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ان دو آیات کے اندر قوم عاد پر جو عذاب نازل ہوا ہے اور اس عذاب کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جو ہے وہ طوفان کا عذاب نازل کیا، ایک سیاہ بادل نمودار ہوا تو وہ لوگ گھروں سے باہر نکلے تھے گرمی کی وجہ سے، تو انہوں نے جب بادل آتے دیکھا تو کہا کہ یہ جو ہے اس میں بارش ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، لیکن اس میں بارش نہیں تھی بلکہ عذاب تھا، ایک آندھی تھی اور طوفان تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس آندھی اور طوفان میں ہلاک کر دیا۔ یہ ایسا طوفان تھا کہ ریت کے تودے جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر پلٹ دیے۔ وہ 7 راتیں اور 8 دن ان میں دبے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 7 راتیں وہ ریت کے نیچے رہے، 7 راتیں اور 8 دن۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، ریت ہٹی اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں ڈال دیا۔ تو یہ جو عذاب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نافرمانی کی وجہ سے دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام جو ہے ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے جو ہے اپنے ماننے والوں کو جو ہے وہ الگ جمع کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہوا چلی اور اس ہوا نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ تو دمر کل شیء بامر ربها۔ سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم۔ وہ ہوا جس چیز پر پہنچتی تھی اسے ایسا بنا کر رکھ دیتی تھی جیسے کہ چورا ہوتا ہے، یعنی اتنی سخت جو ہے وہ ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بھیجی۔ ہوا کا ایک طوفان تھا، آندھی تھی۔ اسی طرح سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ وہ ایسے جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے، ایسے بچھے ہوئے تھے، بچھے پڑے ہوئے تھے، گویا کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہوں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں ذکر کیا کہ ان کے قد کاٹ بھی بہت بڑے تھے، طاقت میں بھی بہت زیادہ تھے اور قد میں بھی بہت لمبے ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کو نخل خاویہ سے تشبیہ دی ہے، کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جب 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر ہوا چلی تو وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوں۔ تو اتنا سخت عذاب اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نازل کیا۔ اس عذاب کے نتیجے میں فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا، فاصبحوا تو وہ ہو گئے اس حال میں کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، سوائے ان کے جو گھر تھے وہ بچ گئے تھے اور کچھ بھی نہیں بچا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں سے پھر جو ہے اپنے ماننے والوں کو اس بستی سے لے کر نکل گئے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے جب بادلوں کو دیکھتے تو غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بادل آتا ہوا دیکھتے تو اس کو دیکھ کر غمگین ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے جو ہے وہ اضطراب نمودار ہو جاتا، اضطراب نظر آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ کہ آپ آندھی یا طوفان کو دیکھ کر پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کیسے مامون ہو جاؤں، ایک قوم کو آندھی کے ذریعے ہلاک کیا گیا اور ایک قوم نے جب بادل دیکھا تو کہا کہ یہ ہم کو ضرور سیراب کرے گا، ہم پر بارش برسائے گا، لیکن اس میں بارش نہیں تھی اور وہ اس کے اندر عذاب تھا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقتور قوم کو ہوا کے طوفان کے ذریعے سے، ہوا کے عذاب کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا جب انہوں نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جو انہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی تھی، اس کو جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر وہ نیست و نابود ہو کر رہ گئے۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، فلما رأوہ ای ما هو العذاب، رأوہ کی ہو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ بیان کرنا مقصد ہے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ہو ضمیر جو ہے یہ مقبل کی طرف لوٹ رہی ہے، جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے ما تعیدونا کے اندر جو ما ہے یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ عذاب ہے۔ عارضن سحابن عرض فی افق السماء، یہ عارضن کی تفسیر بیان کر دی کہ اس کا معنی ہے کہ وہ بادل جو آسمان کے افق میں پھیل گیا۔ مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا ای ممطر ایانا، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ممطرنا یہ بارش برسائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ممطر ایانن کہ ہم پر بارش برسائے گا، انہوں نے یہ سمجھا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ من العذاب، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی، یعنی کہ من العذاب یعنی کہ عذاب ہے، وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی۔ ریح بدل مما، یہ ریحن جو ہے مصنف رحمہ اللہ تعالی یہاں سے ترکیب بیان کر رہے ہیں کہ یہ مستعجلتم کے اندر جو ما ہے اس سے بدل بن رہا ہے۔ فیہا عذاب علیم، جس کے اندر دردناک عذاب ہے، علیم بمعنی مؤلم کے ہے، یعنی دردناک عذاب۔ تو دمرو تہلکو، یہ تو دمرو کا معنی بیان کر دیا، تیس نیس کر دے گا یعنی کہ ہلاک کر دے گا، کل شیء مرت علیہ، ہر چیز کو اس کی تفسیر بیان کر دی کہ جس پر وہ گزرے گی، بے امر ربہا، اپنے رب کے حکم سے، یعنی کہ بے ارادتہ، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کے حکم سے۔ ای کل شیء اراد اہلاکہ بہا، یعنی جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرنے کا ارادہ فرمائیں گے اس چیز کو وہ ہلاک کر دے گی۔ فاہلکت رجالہم ونساءہم وصغارہم وکبارہم واموالہم، تو اس نے ہلاک کر دیا ان کے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور ان کے اموال کو۔ بِأَن طَارَتْ بِذَلِكَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَزَّقَتْهُ وَبَقِيَ هُودٌ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ، اس طور پر کہ وہ ان کو لے کر زمین اور آسمان کے درمیان اڑ گیا اور ان کو وَمَزَّقَتْهُ ریزہ ریزہ کر دیا، اور ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے۔ یہ اس عبارت سے غرض مصنف اس کی تفصیل بیان کرنا ہے، تفسیر بیان کرنا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہلاک کیا تو کوئی چیز باقی نہیں بچی سوائے ان کے گھروں کے، تو ہر چیز جو تھی وہ چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، ان کے اموال ہوں، جانور ہوں، ہر چیز جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو تھے وہ بچ گئے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، تو وہ ایسے ہو گئے، ان کی یہ حالت ہو گئی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ كَذَلِكَ كَمَا جَزَيْنَاهُمْ، یہ اس کی تفسیر بیان کر دی جیسا کہ ہم نے ان کو جزا دی، ان کو جو ہے وہ سزا دی۔ كَذَلِكَ، اسی طرح ہم جو ہے وہ نجزی القوم المجرمین غیرہم،
ان کے علاوہ جو قوم مجرم ہو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے ان کو بھی سزا دیں گے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، قوم عاد پر کون سا عذاب نازل ہوا؟ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادل دیکھ کر کیوں غمگین ہو جایا کرتے تھے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔